أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کیے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ. دوسرا جملہ ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. تمام نعمت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے حبیب آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا. اب اللہ کے خزانے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے. نبی کا مقصد، نبی کی بعثت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے نعمتیں لینا اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. یہ نبی کی ذمہ داری ہے. انسان کی بھلائی کے لیے جو کچھ اللہ کے خزانے میں ہے ادھر سے لینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو پہنچانا ہے. اس میں ایمانیات، اعمال، اخلاق اور جو کچھ بھی نعمتیں، روحانی نعمتیں. تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. ہر نبی یہ ڈیوٹی دیتا آیا اور جب آخری نبی تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. جب اللہ کے خزانے میں اور کچھ رہا ہی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دے دیا، تو پھر خود سوچئے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں، اس کا مقصد ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب کسی اور امام کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے نماز پڑھائے؟ نماز پوری ہو گئی. جب ایک تمام ہو گیا تو اب اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے اب کوئی سچا نبی بھی آ جائے تو اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، مکمل بھی ہے، تمام نعمت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر قیامت میں تو ان کی آمد کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اللہ کے خزانے سے نعمتیں وصول کریں اور اللہ کی مخلوق تک پہنچیں. یہ کام وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کام ہو چکا. اب وہ جو اللہ کی نعمتیں نازل شدہ ہیں انہی نعمتوں کو آگے انہوں نے چلانا ہے. لہذا وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی تابعدار ہوں گے، اسی شریعت کو نافذ فرمائیں گے، آپ کے امتی بن کے آئیں گے. اور آپ کی آمد یہ ختم نبوت کی عظیم ترین دلیل ہے. دنیا کو بتایا جائے گا کہ جب سچا نبی دنیا میں آ کر اپنی نبوت نہیں چلا سکتا تو جھوٹے کی کیسے چلے گی؟ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ ایک کالج میں تشریف لے گئے تو پرنسپل نے کہا کہ یہاں بیانات کی پابندی ہے، کوئی یہاں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا کہ میں بیان نہیں کرتا، اب جمع کر لو، قرآن تو سن لو، میں صرف قرآن کی آیت سناؤں گا، تلاوت سناؤں گا. اللہ نے حضرت کو بڑی آواز دی تھی. لوگ جمع ہو گئے، طلباء جمع ہو گئے، پروفیسر جمع ہو گئے. حضرت نے یہی آیات تلاوت کی. تلاوت کے بعد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس کا ترجمہ بھی کر دو. جی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی کر دو. ترجمہ کر دیا. پھر فرمایا اجازت ہو تو یہ تمام نعمت کا مطلب بتلا دو کہ میں نے نعمت تمام کر دی، یہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی بتا دو. حضرت کے پاس وہ تھیلے میں کپڑے میں کچھ لڈو تھے. آگے جو پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ایک ایک لڈو سب کو دیتے گئے اور درمیان میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں دیے. سب کو جب دے دیے کچھ بچ گئے. پھر وہ سارے لڈو اس بچے کے سامنے جا کے ڈھیر کر دیے، کپڑا خالی کر دیا. پھر مائک پہ تشریف لایا، فرمایا کہ تمام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنا کپڑا اس بچے کے سامنے خالی کر دیا،
اللہ نے بھی اپنا خزانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خالی کر دیا۔ اب جس طرح میرے کپڑے میں کچھ نہیں رہا، اللہ کے خزانے میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے اور کچھ نہیں رہا، اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ یہ ہے بھئی تمام نعمت، اور خوش نصیبی ہے ہماری، اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا۔ اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی قسم اگر ساری زندگی انسان کو نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ آرام ملے، نہ سکھ ملے، کچھ بھی نہ ملے، صرف یہ ایک نعمت جو مل گئی ہے اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اور تیسرا جملہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے میں نے دین کو، اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ یہ اس امت کو جو دین ملا، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ چنیدہ دین ہے جو اللہ نے خاص نبی کی خاص امت کو عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے وہ یہودی آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہتے ہیں جی آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، وہ ہماری عید کا دن ہوتا۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے یہ آیت پڑھی تو حضرت نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں یہ کب نازل ہوئی، یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، ہم وہاں موجود تھے، یہ ہماری عید کا دن ہوتا ہے۔ بتلایا یہ کہ اس دن تو ہماری دوہری عید تھی، جمعہ بھی عید ہے اور عرفات کا دن بھی عید ہے، تو اس دن ہماری دوہری عید ہے۔ تو یہ آیت کسی اور نبی کو، کسی امت کو یہ آیت نہیں ملی جو اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمائی۔ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، حدیث پاک میں آیا کہ ذاق طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا نا وہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا ذائقہ ایسی مزیدار چیز ہے، جس نے ایک دفعہ اس کو چکھا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی اس کا خاتمہ کفر پہ نہیں ہوگا، وہ اس کو کبھی اس طرف جانے کا سوچے گا بھی نہیں، بشرطے کہ اس کو لذت آ جائے۔ ایک تو ہے نا ظاہری اعمال اختیار کر لیتے ہیں، نمازی بن گئے، ایسے ویسے بن گئے، یہ ایک ظاہر ہے۔ ایک اس کا باطن ہے، وہ اندر ذائقہ چکھ لے۔ جب بندہ ذائقہ چکھ لیتا ہے پھر اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے ہیروئن کا ذائقہ چکھ لیتا ہے نا پھر اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بیوی بچے گھر بار صحت عزت ہر چیز اس کو قربان کر دیتا ہے اس گندی چیز کے پیچھے کہ اس نے ذائقہ چکھ لیا۔ تو دین اسلام ایمان کا ذائقہ بھائی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو فرمایا کہ ذائقہ ایمان کیسے ملے گا؟ ذاق طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ تین باتوں کا عہد کر لیا اور زبان سے بھی بولا اور یہ تین باتیں اس کے دل میں اتر گئیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر میں خوش ہو گیا۔ وبمحمد النبیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی اور خوش ہوں۔ اب رضا کے تین درجے میں، رضا کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے آپ کوئی چیز لینے کے لیے گئے، آپ کی مطلوبہ چیز تو نہیں ملی، چلو یار وہ نہیں مل رہی، چلو اس کی جگہ یہی لے لیں، گزارا کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے اپنی رضا سے چیز لی ہے، کسی نے زبردستی آپ کو نہیں پکڑائی، یہ پہلا درجہ ہے، لیکن گزارے والی رضا ہے، چلو گزارا کرو، اور ہے جو نہیں کیا کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کو چیز ملی ہے اور اچھی چیز ملی، آپ کو پسند آئی ہے، لیکن اس سے بھی کوئی اور اچھی آ جاتی تو آپ اس کو پسند کرتے، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ آپ ایسی چیز لیتے ہیں وہ ایسی پسند آئی کہ آپ اس کے سوا کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ ہے اعلیٰ درجہ۔ تو رضیت باللہ ربا، اللہ پہ بندہ ایسا راضی ہو کہ اگر کوئی خدا دنیا میں آ بھی جائے تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ مقام جب تک نہیں ہوگا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ دجال آئے گا، اللہ اس کے فتنے سے بچائے، اس نے آنا ہے، اس کو دیکھ کر اور اس کی کرامت تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے کرش میں دیکھ کر
یوں سمجھ لو کہ 70-80% مسلمان اس کے سامنے سجدہ کر لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے۔ زیادہ تعداد مسلمان کہلانے والوں کی اس کو خدا مان لیں گے، کیونکہ رضا کا یہ درجہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانیں گے مجبوری کی وجہ سے، ہماری عمومی جو ہمارا ماحول ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ ہے، لیکن اس پر راضی ہم مجبوری کے طور پر ہیں۔ اگر اس کے مقابل میں کوئی اور آ گیا تو اس کو مان لیں گے۔ اور یہ ہم آج کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج قوم دجال کو ماننے کے لیے پوری تیار بیٹھی ہے، پوری تیار بیٹھی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تھوڑا سا کوئی کرش لو ایمان تو گیا، تھوڑی سی کوئی بات اپنی صحت کے لیے، روزگار کے لیے، پیسے کے لیے، سہولیات کے لیے ایمان تباہ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایمان جا رہا ہے، پرواہ کیوں نہیں؟ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ رضا کا یہ تیسرا درجہ حاصل نہیں ہے۔ پہلا درجہ تو ہے کیونکہ اور رب ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ کو ہم مانتے، وہ ٹھیک ہے ساڈا اللہ، بس آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا جب اس پہلے تیسرے درجے پہ مانیں گے تو پھر اس کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ اور وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مانا اس طور پر کہ اس کے سوا کسی دین کو دیکھنا ہی نہیں۔ آج نام ہمارا اسلام کا، ہماری وضاقت، ہمارا تجارت، معاملات، معاشرت، گھر باہر سارا ماحول کافروں والا ہے، تو ہم نے اسلام پر کیسے راضی ہیں؟ یہ پہلے درجے کی رضا، گزارا ہے بس ٹھیک ہے، اور ہے جو نہیں پھر کیا کریں۔ رہ تو جو مسلمان ملک میں اللہ کے احکام کا مذاق، سنتوں کا مذاق، تو یہ رضا کا تیسرا درجہ نہیں ہے بھائی، اس لیے ایمان کا ذائقہ ہم نے چکھا ہی نہیں ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی کہ ان کو ایسا مانا کہ دنیا آخرت کی میری ساری کامیابی انہی کی اطاعت میں ہے، بس کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ رضا کا درجہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔